بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی، آج لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، ایک طرف تو پاکستان کی اقتصادی صورتحال سخت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے بعد آئی ایم ایف نے ایک وارننگ جاری کر دی ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے کہ آئندہ اقتصادی افراتفری کے لیے تیار رہا جائے۔ اس کے بعد پاکستان پہ جو آلریڈی قرضے ہیں ان کی تعداد کئی گنا زیادہ ہو جائے گی اور معاشی بدحالی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا پہلے ہی انحصار غیر ملکی قرضوں پر ہے۔ پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں، ٹیکس کلیکشن بہتر نہیں ہو پا رہی، امپورٹ بہتر نہیں ہو پا رہی۔ ایسے موقع پر آئی ایم ایف نے جو پاکستان کو 3 ارب قرضہ دینا تھا وہ بھی روک لیا ہے۔ اس کے بعد ایسے موقع پر آئی ایم ایف کی وارننگ کے سارا سود بڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سخت مشکلات کی طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف ہمارے سیاستدان، حکومت ہو یا اپوزیشن، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو چکے ہیں۔ قومی اسمبلی جو مقدس ایوان ہے، دیکھا جائے تو وہاں بجائے قانون سازی کرنے کے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی اور بہتری کے لیے امپلیمنٹ قانون ساز بنانے کی بجائے ایک دوسرے کو گالی گلوچ پر غور کیا جاتا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز نے مسلم لیگ نون میں شرط رکھ دی ہے کہ پہلے ان کا کیس کلیئر ہوگا تو پھر نئے الیکشن میں جائیں گے۔ اس لیے اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے جہاں سرگرم ہیں، دوسرے کے ساتھ ساتھ جوڑ رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، اتحادی جماعتوں کو منا رہے ہیں، دوسری طرف مسلم لیگ کا اندرونی انتشار اور پیپلز پارٹی اکیلی ہی اپنی بارگیننگ کرتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف حکومت پاکستان عمران خان نے اپنی کیبنٹ سے ایک کہا ہے کہ آپ کو کسی سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں، منی بجٹ اسی ہفتے منظور ہوگا اور اس کے بعد پاکستان میں مہنگائی پر کمی پانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا ہے سانحہ مری میں جاں بحق ہونے والے افسران کے ذمہ دار افسران کو قرار واقعہ سزا دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات اپنے قریبی حلقوں میں کہا کہ انہوں نے جب سے آئے ہیں 3.5 سال میں درجنوں انکوائری رپورٹیں منگائی ہیں، لیکن کسی کو رپورٹس منگوائی ہیں لیکن کسی کو سزا نہیں دی۔ اب وہ اس واقعہ کو ایسا سیمپل بنائیں گے کہ آئندہ بیوروکریسی عوام کی جان و مال کے تحفظ ہونے کی بجائے عیاشیوں میں وقت نہ گزارے، جبکہ کچھ کمشنر پنڈی کو بچانے کے لیے اہم حلقے سرگرم ہو گئے ہیں جنہوں نے پنڈی رنگ روڈ میں اربوں روپیہ کرپشن کیا تھا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف اور مولانا فضل کے درمیان تینوں کے درمیان آج کل روزانہ کی بنیاد پر مشاورت ہو رہی ہے، اور اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت پر ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے اور ایسے میں اگر عدم اعتماد لایا جائے تو کامیاب ہو سکتی ہے، جس پر نواز شریف نے آصف علی زرداری سے گارنٹی مانگی ہے کہ کیا صورت ہے کہ اگر ہم موومنٹ چلائیں عدم اعتماد لانے کی اور بعد میں عمران خان کی حکومت کو ماضی کی طرح بچانے والے طاقتور حلقے سرگرم ہو جائیں تو اس سے ہماری ناکامی ہوگی اور پھر عمران خان کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد عمران خان اگر اس سال کے اختتام پہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیتے ہیں تو اگلے 5 سال بھی ہوں گے، جس پر آصف علی زرداری نے اور مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اب بالکل بھی کسی بھی سیاسی جماعت میں اسٹیبلشمنٹ نے واشگاف لفظوں پہ حکومت اور اپوزیشن کو کہہ دیا کہ وہ صرف ملکی دفاع پر اپنی نظریں مرکوز رکھے ہوئے ہیں، انہیں ملکی دفاع اپنی جان و مال سے عزیز ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال کی ابتر ہونے کی وجہ سے اہم حلقے بھی سخت پریشان ہیں کہ اگر یہ صورتحال ایسے چلتی رہی تو آئندہ حکومت کو چلانا مشکل ہو جائے گا اور سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینا بھی ممکن نہیں رہے گی۔ ترقیاتی کام تو ایک طرف، جس پر کہا جا رہا ہے کہ وزیر حکومت اسٹیبلشمنٹ نے باشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اپنے سیاسی معاملات اپنے تک حل کرے اور قانونی معاملات عدالتوں میں حل کرے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بار بار ان کی ایکسٹینشن یا اس قسم کی گفتگو کرنے سے گریز کیا جائے، جبکہ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے اور بھارت پاکستان کے خلاف جو سازشیں کر رہا ہے، اس وقت پاک فوج کی تمام توجہ بیرونی عناصر اور اندر
چھپے ہوئے دشمنوں سے نبٹنے کے لیے حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ سیاست میں اپنے آپ کو لائے، جبکہ جو افغانستان بارڈر پر بار لگائی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ اس میں پاک فوج کے افسر اور جوانوں کے خون شامل ہے، ہم پاکستان کی حفاظت پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی تھوڑے سے پریشان ہو گئے ہیں کہ اگر منی بجٹ کامیاب نہیں ہوتا اور انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا تو ان حالات میں مہنگائی اور بے روزگاری میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ مسلم لیگ نون میں مریم نواز نے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے اپوزیشن کے لیے۔ انہوں نے اپنے والد صاحب سے یہ فرمائش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ پیغام اس قسم کی حکمت عملی بنائی جائے کہ مریم نواز کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیس میں ریلیف ملے اور آئندہ الیکشن جب بھی ہو وہ اس کا حصہ لے سکے۔ کیا شہباز شریف کے ہوتے ہوئے مریم نواز کی یہ بے چینی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ شہباز شریف کو کسی بھی عدالت نے تاحال ابھی تک سزا نہیں دی اور ان کے بعض غیر جانبدار حلقوں سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے قریبی ہیں، اور آج کل ان کے آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطے قریبی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت سے چھٹکارا پانے کے بعد ایک فیئر الیکشن کرائے جائیں گے اور اس کے بعد انتقام کی بجائے فوکس کیا جائے گا، جبکہ عمران خان نے اپنے حلقوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی بڑی صورتحال کے لیے تیار رہیں، اپنے علاقوں میں تمام اراکین اسمبلی قومی ہو یا صوبائی ہو اس سلسلے میں اپنے علاقوں میں رابطے رکھیں، جبکہ انہوں نے سرکاری اداروں کو کہہ دیا ہے کہ حکومت کے وزراء اراکین اسمبلی کے کہنے پر بڑی بڑی اسکیمیں جلد اعلان کی جائیں اور اس کے راستے میں بیوروکریسی رکاوٹ نہ ڈالے۔ اور عمران خان آج بھی پرعزم نظر آتے ہیں کہ وہ اگلے الیکشن میں پرانی حکومتوں پر کرپشن کے الزامات لگا کر مبینہ کے اربوں روپے کے کرپشن اور نظام بسیدہ کی وجہ سے ان کا احتساب کا عمل شفاف نہیں ہو سکا، اگر وہ 2/3 میجورٹی سے آتے ہیں تو پھر ملک کو ترقی کی طرف لے جائے گا۔ اور عمران خان کا کہنا ہے کہ ماضی میں ملنے والے قرضے ہم سود سمیت اتارے ہیں، جس کی وجہ سے سخت مشکلات ہیں۔ ناظرین، یہ وہ سیاسی صورتحال ہے جو دن بہ دن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب منی بجٹ کے لیے بنائے والے اجلاس میں گھمسان کی جنگ ہوگی اور اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے پر کرسیاں چلاتے گالی گلوچ کرتے ہوئے اور کاغذ پھاڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوسری طرف جو تشویشناک صورتحال ہے، امریکہ نے ایک نئی چال چلی ہے، اب انہوں نے دنیا میں چین کی ترقی کو دیکھ کر کہا ہے کہ دنیا میں اب جنگ کی بجائے IMF امریکہ کو معاشی طور پر مضبوط کیا جائے گا۔ امریکہ بھی اس وقت معاشی طور پر خوشحال نہیں ہے، جس پر انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ IMF، ورلڈ بینک اور امریکن بینک شرح سود بڑھا دیں گے قرضے دینے پر۔ اگر یہ سدا سود بڑھا دیتے ہیں تو پاکستان کے لیے قرضے لٹانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وارننگ دیتے ہوئے غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے واشگاف لکھا ہے کہ IMF نے لکھا ہے آئندہ ترقی پذیر ممالک اقتصادی افراتفری کے لیے تیار رہیں، ہم کسی قسم کی مدد نہیں کریں گے، اگر کسی کو قرضہ دیں گے تو اس پر بھاری سود لیا جائے گا اور اس سود پر کسی بھی قیمت میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی وجہ سے IMF نے جو پاکستان کو $3 ارب دینا تھا اس کو بھی ابھی تک کابینہ کی نامنظوری کی وجہ سے مہر کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف قازقستان میں پٹرول کی قیمت میں جب اضافہ ہوا تو اس وقت دنیا کا بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے، اور ادھر معاشی ترقی نہ ہونے کی وجہ سے افراتفری ہے، جس پر روس نے اپنی بھاری آرمی وہاں تعینات کر دی ہے۔ امریکہ میں اگر پاکستان میں بھی اسی طرح اقتصادی صورتحال کنٹرول میں نہیں رہتی اور پاکستان کی معاشی حالت بہتر نہیں ہوتی تو ملک میں افراتفری کا خدشہ ہے۔ اسی وجہ سے طاقتور حلقوں نے سیاسی جماعتیں حکومت اور اپوزیشن کو کہا کہ آپ اس موقع پر بیٹھ کر ملک کو فی الحال اقتصادی بحران سے نکالا جائے، اس کی اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، سیاسی کام صرف آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کیے جائیں، کسی غیر قانونی نہ کیا جائے۔ ناظرین، اگر امریکن بینک میں شرح سود بڑھا دیتا ہے تو پاکستان پر جو اربوں ڈالر کے قرض ہے، کم و بیشتر 40,000 ارب کے ڈالر ہیں، جس کی قیمت 50,000 ارب تک جانے کا خدشہ ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی بے بسی یہ ہے کہ اب موجودہ صورتحال میں جو IMF نے سخت شرائط پر بجلی کی قیمت بڑھانے، گیس کی قیمت بڑھانے اور پاکستان میں مہنگائی بڑھانے پر ٹیکسز لگانے پر شرائط رکھی تھی اور کہا تھا کہ اس کو قومی اسمبلی سے پاس کرایا جائے، ابھی تک تاحال حکومت اس کو میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ حکومت کو خطرہ ہے، PTI حکومت کو اتحادی جماعتوں نے اگر ساتھ نہ دیا
تو اگر یہ بل پاس نہ ہوا کہ اسٹیٹ بینک کو آزاد کرنے کا اور دوسری صورتحال پر، تو پھر ان کے لیے حکومت چلانا مشکل ہو جائے گی۔ حکومت پہلے ہی کہہ چکی ہے، حکومت کے بعض ذمہ دار رہنما کہہ چکے ہیں، جن میں ان کے معاشی ایڈوائزر ہیں وحید یوسف، وہ یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی حکومت امریکہ کے اثر سے باہر نہیں نکل سکتی جب تک ہم وہاں سے سود پر پیسے لیتے رہیں گے، ہمیں ان کی سخت شرائط ماننا ہوں گی۔ اس صورتحال پر کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اپنے اکانومی کو ڈوبتے ہوئے ایک طرف ایران کو دھمکی دینا شروع کر دیا، اور ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف سازش کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض تھنک ٹینک امریکہ، اسرائیل اور دیگر بڑی طاقتیں پاکستان کو معاشی بدحالی اور افراتفری کی طرف بھیجنے کے لیے جان کے آئی ایم ایف ورلڈ بینک سخت شرائط رکھ رہا ہے کہ ملک میں نظام افراتفری کا شکار ہو جائے، اور اس کے لیے ملک کی اقتصادی صورتحال کو زمین بوس کیا جائے، اور ایسے موقع پر پھر افغانستان میں پاکستان سے من پسند فیصلے کرائے جائیں۔ اور آئی ایم ایف کی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بجٹ پاس نہیں ہوتا، منی بجٹ، تو آئی ایم ایف اس سے مزید زیادہ شرائط رکھے گا، جس میں بجلی کی قیمت 50 روپے سے زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور عوام کو روزمرہ کی اشیاء زندگی، جن میں 30,000 سے کم انکم والے لوگوں کی زندگی گزارنا، ماہانہ گزارنا ناممکن حد تک مشکل ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے اکانومی میں کے ایکسپرٹ اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر کے حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے ایسے موقع پر، اگر حکومت ملک کو موجودہ اقتصادی افراتفری سے بچانے کے لیے اپوزیشن سے رابطے کر کے کوئی حکمت عملی بناتے ہیں، تو پاکستان اور سیاسی جماعتوں کے لیے بہتر بھی ہوگا، کیونکہ پاکستان آنے والے وقت میں امریکی سازش کے مطابق پاکستان کو اقتصادی طور پر کمزور کیا جائے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی فوج دنیا کی دفاعی فوج میں مضبوط ترین فوج ہے، اور دفاع میں اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بھارت اور اسرائیل مل کے بھی پاکستان کی فوج کے ہوتے ہوئے میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، لہذا ملک اس پاکستان کو قرضے دینے والے آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو یا کوئی دیگر ہو، انہوں نے سخت شرائط رکھنا شروع کر دی ہیں کہ پاکستان کو اقتصادی افراتفری کے لیے جایا جا سکے۔ ہمیں یقین ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ مل کر پاکستان کو اس بحران سے نکال کر اقتصادی ترقی کی طرف لے جائیں گے۔ جب اقتصادی ترقی کا سفر شروع ہوگا تو عوام پرامن ہوگی، تو سیاسی عمل سیاسی طریقے سے، آئینی اور قانونی طریقے سے ہونا چاہیے۔ عدم اعتماد لانا ہے، نمبر گیم ہے پوری ہے، لیکن حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی غیر قانونی طریقہ ملک میں عدم استحکام کی وجہ اور پریشانی اور بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ ہمیں یقین ہے کہ حکومت اور اپوزیشن پاکستان کی سلامتی کو ترجیح دیں گے، سیاسی اختلاف سیاسی طریقے سے حل کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔